السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، میں نے ایک سلسلہ آپ لوگوں کے ساتھ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ میرا خیال میں ہمیں جو اس وقت سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے وہ ہے تبدیلی نظام کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ جو پچھلے 72 سال سے اس ملک میں 73 سال سے جو نظام یہاں پہ رائج ہے وہ انگریز کا ہی وہ بنایا ہوا نظام ہے، جس کے اوپر اگر آپ ماضی میں جب انگریز نے بر صغیر پہ حکومت کی تھی تو اس نے یہاں کے ایسے لوگوں کو کہ جو ضمیر فروش تھے، جن کا ضمیر نہیں تھا، جن کے لیے انسان کو مارنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا، یعنی کہ دینی تعلیم سے بھی وہ لوگ عاری تھے، کیونکہ دین اسلام جو ہے ہمیں جو اگر میں 2 احادیث کا یا قرآن پاک کی آیت کا اگر ذکر کروں تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر ایک وقت آئے گا جب ایک مسلمان بھائی کو قتل کرے گا۔ تو صحابہ نے کہا اس وقت ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آدم کے اس بیٹے کی طرح ہو جانا جس نے قتل ہونا پسند کیا بنسبت اس کے کہ وہ قتل کرتا۔ تو جو دین کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن پاک کا علم رکھتے ہیں، وہ اپنی جان کو اپنے مسلمان بھائی کے اوپر نچھاور کرنے کو ترجیح دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی جان لے یا اسے تکلیف پہنچائے۔ دین اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کو، یعنی کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے کل انسانیت کی جان بچائی، کہ اس کا ہمارا ایک فلسفہ ہے دین اسلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بھی اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے مسلمان کی جان کی کیا اہمیت ہے۔ پھر ایک حدیث ہے جسے ہم بہت نارمل لیتے ہیں کہ پوچھا جائے گا اس دن سینگ والی بکری سے کہ اس نے بے سینگی بکری کو سینگ کیوں مارا۔ ہمارے اگر میں اس کے اوپر تھوڑی سی اور روشنی اس حدیث پہ بھی ڈالوں تو یعنی کہ ایک طاقتور سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کمزور کے اوپر ظلم کیوں کیا۔ انگریز نے جب بر صغیر میں قدم رکھا تو اس نے ان علاقوں کے جو ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے سینگ دیے ہوئے تھے اور وہ انسانی جان کا حیا نہیں کرتے تھے، ایسے لوگوں کو چن چن کر سر کے خطاب دیے وہ، اور ان قوموں کو انگریز نے استعمال کرتے ہوئے ہمارے ہی اپنے غیور جو مسلمان جو مجاہدین تھے، جو آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، جو انگریز کو جو اس سرزمین پر نہیں آنے دینا چاہتے اس کے لیے لڑ رہے تھے، ان کا قتل عام کروانے کے بعد لوگوں کو زمینیں الاٹ کی۔ اس زمینوں سے وہ لینڈ لارڈ بن گئے، اور وہ لینڈ لارڈ جو تھے ان کو انہیں طاقت کے ذریعے سے ایک گینگ لینڈ جو ڈیموکریسی تو خیر نہیں ہم اسے کہہ سکتے، دوبارہ وہ ایک گینگ لینڈ یعنی گینگز کے لینڈز کے اوپر قبضے تھے، اور اس قبضے کے ذریعے سے انگریز نے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل کیا اس بر صغیر پہ، اور پورا کوئی 100 سال اس زمین پر گزارے۔ اور اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ مختلف علاقوں کے جو لینڈ لارڈ، یعنی وہ لینڈ لارڈ بھی انہوں نے خود بنائے تھے، دیکھا جائے تو اس سے پہلے جو زمینیں تھیں جو کہ ہمیں قرآن حکم دیتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں، اس کے مطابق زمین کا اصل مالک وہ ہے جو اسے آباد کرتا ہے۔ یہ شہر سے باہر کی زرعی زمینوں کی میں بات کر رہا ہوں، جبکہ دوسری طرف انگریز نے زمینیں جو ہیں وہ جو ان ایسے قوموں کو دے دی یا ایسے سرداروں کو دے دی جو کہ قتل و غارت کر رہے تھے، اور وہ ایک غلامی کا ہی ایک تسلسل ہے، وہ کہ ہمارے لبرل حضرات، ہمارے دیگر حضرات جو ہے وہ غلامی کے مخالف نظر آتے ہیں، لیکن انہی قوموں کے سرداروں کے لیے وہ لغاری ہو گئے، مزاری ہو گئے، ٹیوانے ہو گئے، وٹس ایور جو بھی ہے، بگتیز ہو گئے، مختلف قسم کے قبائل کے جو سردار تھے، ان سرداروں کے ذریعے سے مسلمانوں کا بھائی کا قتل کروایا گیا، اور ان کو زمینیں یعنی کہ بڑھانے کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے زمینوں پر قبضے کیے، اس زمینوں کی اجناس پہ قبضہ کیا، اور اس اجناس سے لوگوں کے مال و دولت پہ قبضہ کیا، اور غلامی در غلامی کی ایک ایسی شکل نکلی کہ اگر آپ انٹیریئر بلوچستان میں چلے جائیں اور انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں تو انتہائی برے حالات ہیں بنسبت پنجاب کے، اور وہاں پہ اگر آپ نے غلامی کو سمجھنا ہے تو آپ کو ان علاقوں میں، کیونکہ میرا کچھ وہاں پہ وقت گزرا ہے اور میں نے دیکھا ہے
کہ وہاں پہ تعلیم تربیت بالکل نہیں ہے اور ایک غلامی کے ایک انتہائی شرمناک داستان وہاں پہ موجود ہے۔ بیسکلی اگر ہم بات کریں کہ ایک بت کیسے بنتا ہے، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک بت کو طاقت دینے کے لیے صرف پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پیسے کے ذریعے سے طاقت حاصل کر لی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس اندھا پیسہ ہے تو آپ اس پیسے سے آپ بے ضمیرے لوگ اپنے گرد اکٹھے کریں گے، ایک لکڑی کا بت تراشیں، بے ضمیرے لوگ اکٹھے کریں، اس پیسے کے زور پہ آپ کو مجاور مل جائیں گے، اس پیسے کے زور پہ آپ کو قصہ گو مل جائیں گے، اس پیسے کے زور پہ آپ کو شاعر مل جائیں گے۔ وہ قصہ گو، شاعر، مجاور اور جو کم بد عقیدہ لوگ ہیں وہ جا کے اس بت کی کہانیاں بیان کریں گے اور وہ بت آپ کا خدا ٹھہرے گا۔ یہ ایک بت بنانے کا طریقہ کار تھا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ ایک ایم این اے اور ایم پی اے کی طاقت کی بھی بات کریں گے تو وہ بھی سیم ایک پیسے کی بدولت بنتی ہے اور اس کا بھی یہی ہے۔ ایک لینڈ لارڈ جو زمیندار یا کوئی کسی قبیلے کا سردار ہے، اس کا بھی طریقہ کار، اس کو بھی جب ہم چنگیز ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آ کے انہوں نے پیسہ دے کے خریدا ان کو، انگریز ہسٹری دیکھیں گے تو اس میں بھی پیسہ دے کے خریدا۔ تو پیسہ ایک طاقت ہے اور پیسے کے ذریعے سے یہ سارا نظام چلتا تھا۔ اور دوسری چیز تھی کہ انسان کا ضمیر نہ ہو، وہ بے دین ہو۔ اگر ہم چنگیز خان کے قوانین کی بات کریں تو اس کے بھی پہلے قانون یہ تھا کہ اوپر اللہ اور نیچے میں، یعنی جس طرح اللہ اوپر اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، اس طرح زمین پر میں اپنے ہر قسم کے فیصلے میں آزاد ہوں۔ تو اسی کے اوپر کہ ہم دین اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، جس کو خلافت میں رائج رکھا جاتا ہے، جس کو خلفاء میں رائج رکھا، کہ انسانی زندگی کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی گنہگار ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اسے راہ پہ لانے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ ایک سلسلہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ یہ آج کی میری جو ابتدائی گفتگو ہے وہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک خلافت سیریز یا نظام سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس میں ہم آپ سے قرآن اور حدیث بھی ڈسکس کریں گے اور ہم اس کے ساتھ جو نظام جس طرح سے ہم پہ حکومت کی گئی ہے یا جس طرح کے ہم سے حکومت کی جا رہی ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور آپ لوگوں کے کمنٹس وغیرہ سے مجھے میری غلطیوں کا بھی احساس ہوتا رہے گا، لیکن جو کچھ میں نے پچھلے چند سالوں میں سیکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھوں گا تاکہ ہم کم از کم ایک حقیقی راہ کی طرف جا سکیں۔ میرے ذہن میں ایک پیٹرن ہے، میں اس پیٹرن کو آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے پٹ اپ کر دوں گا۔ فیصلہ اس کے بعد آپ کا ہوگا کہ آپ نے اسی موجودہ نظام میں چلنا ہے یا کہ اس نظام کی طرف آپ نے موو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے مزید اسی سلسلے میں بات ہوگی اور ہم اپنا اس سلسلے کا پہلا پروگرام جو ہے وہ کل سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا لاؤں گا اور روزانہ کوئی 10 سے 15 منٹ میں ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو یہ اپنا خود بیان کروں گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں مجھے شرح صدر عطا فرمائے، ہمیں ایک مشاورت کا ماحول میسر آئے اور اس کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو اپنے گرد یا اپنے اس کے لیے آپ کو اکٹھا بھی کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔